السلام علیکم ناظرین، ایک نئے ویلاگ کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ تھوڑا سا ہٹ کے ہے، جو روٹین کی ویڈیوز ہیں ہماری جو ایجوکیشنل ہوتی ہیں۔ آج ہم نے بات کرنی ہے امیزون کے اوپر، اور امیزون کا آج ہم آپ کو ایک اچھی خبر یہ دیں گے جو آپ نے سن بھی لی ہوگی کہ اب جو انٹرنیشنل مارکیٹ ہے، ایک بہت بڑی مارکیٹ پلیس ہے، مطلب پاکستان کی جو ٹوٹل اکانومی ہے اس سے بڑا حجم رکھتی ہے وہ، پہلی بات تو یہ ہے۔ اور اس مارکیٹ پلیس میں اب آپ کو بھی موقع ملے گا، آپ انڈیویجول کے طور پر ایز اے پرائیویٹ کمپنی، ایز اے رجسٹرڈ SECP میں رجسٹرڈ ہو کے، یا جس طرح بھی آپ آنا چاہتے ہیں اپنی انوالومنٹ لے سکتے ہیں بزنس میں۔ لیکن اس میں یہ لوگ تو سارے خیر میں نے دیکھا ہے بہت سارے لوگ اس پہ ویڈیوز بنا بھی رہے ہیں، اور بہت زیادہ ایکسپرٹس بھی ہیں جو آن لائن ٹریڈنگ کرتے ہیں یا آن لائن یا ای کامرس کو بہت زیادہ سمجھتے ہیں۔ میرا ان میں تھوڑا سا یہ آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس میں تھوڑی سی جو 2-3 باتیں ہیں وہ گوش گزار کرنی ہے کہ آپ کو تھوڑا آئیڈیا ہو جائے کہ ID بنا لینا یا اس میں کام کر لینا اس طرح سے اتنا مطلب بہت زیادہ آسان بھی نہیں ہے، بہت مشکل بھی نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ اس میں تھوڑی سی جو میں سمجھا ہوں باتوں کو وہ آپ کو بتانی ہے۔ اور اس میں وہ گزارش یہ ہے کہ اس میں جو مین چیز ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ نے پہلے ان 3 چیزوں کو فوکس کرنا ہے۔ مطلب آپ نے ہوم ورک کرنا ہے، آپ نے اپنا ایک بزنس پلان کرنا ہے کہ آپ نے جانا کہاں پہ ہے، آپ کس طرح سے اس کو لے کر چل رہے ہیں۔ مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ایک چیز ہو گئی، آپ نے اس میں انوالو کر دی اور پھر آپ کا وہ سسٹم نہ چل سکے، اور پھر وہ تو اس طرح سے اب جو انٹرنیشنل مارکیٹ ہے نا اس میں ٹرمز اینڈ کنڈیشن بھی بڑی سینسٹیو ہوتی ہیں۔ آپ ایک دفعہ مطلب جس کو وہ بیڈ ویوز کہہ لیں یا آپ جو بلیک لسٹ ہیں یا وہ ہو جائیں تو پھر آپ کا دوبارہ ان ہونا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو جو ایک جیسے دراز پہ بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں یا اس میں ہو رہا ہے، ہر جگہ اچھے برے لوگ تو ہوتے ہی ہیں، لیکن میری جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اب آپ جب امیزون کی طرف سوچتے ہیں یا آپ جاتے ہیں تو یہ ایک اٹس این انٹرنیشنل مارکیٹ، اٹس اے ہیوج بزنس پلیس، مارکیٹ پلیس ہے۔ تو اب آپ نے اس کو سمجھنا ہے۔ اب دیکھیں اس میں سب سے پہلے جو ہے نا وہ آپ دیکھیں کہ آپ نے کس کیپیسٹی میں کام کرنا ہے۔ آپ اگر ایک اچھے انویسٹمنٹ ہے آپ کے پاس، آپ اچھا ایک کاروبار کر رہے ہیں تو پھر تو آپ نے لازمی سی بات ہے کہ مینوفیکچرنگ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ، تو بیسٹ آف دی بیسٹ یہ ہے کہ آپ اپنا جو ہے نا وہ مینوفیکچرنگ کا کوئی کام کریں، بے شک وہ چھوٹے سے چھوٹا آئٹم بھی ہو لیکن مینوفیکچرنگ کریں۔ جیسے میں نے اس میں لکھا نا کہ آپ پروڈکٹ بنائیں، یہ سینٹر میں نے لکھا، تو اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ کسی مطلب پروڈکٹ، ایسی کوئی پروڈکٹ ہنٹنگ کریں یا آپ اپنا کوئی ایسا پروڈکٹ چوز کریں جو کہ وہاں پہ وائبل بھی ہو اور آپ کو بھی وہ سوٹیبل ہو۔ بہت سارے ایسے پروڈکٹس ہیں، اس پر پھر آنے والے کسی ویلاگ پہ بات کریں گے کہ ایسی کون سی پروڈکٹس ہیں یا کون سی ریسرچ بیس ہم ایک فیصلہ کریں گے۔ تو بہت سارے لوگوں کو تو خیر فائدہ ہو گیا جو اس وقت باہر سے بیٹھ کر یا اپنے باہر سے آئیڈیاں چلا رہے تھے، اور یہاں پر وہ ابھی جو ہیں وہ ان کو پاکستان سے الاؤ کر دیا گیا، تو ان کو بہت سارا جو ایک تھرڈ پارٹی کا کانسیپٹ تھا وہ شاید اب ان کو ختم ہو جائے گا، اور ان کو بہت ساری بچت بھی ہوگی اور بہت سارا کام جو ہے وہ اپنے ہاتھ میں آ جائے گا ان کے۔ لیکن جو لوگ نئے ہیں ان کے لیے یہ ہے کہ ایک تو ان کو یہ سوچنا پڑے گا کہ پروڈکٹ ان کو ایک تو چوز کرنی ہے کہ کس پروڈکٹ پہ کام کرنا ہے۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ جب تک آپ اپنا پروڈکٹ ایریا ڈیفائن نہیں کریں گے، پروڈکٹ لائن نہیں ڈیفائن کریں گے تو آپ نہیں چل سکتے اس میں، ٹھیک ہے نا۔ آپ نے ایک مطلب چیز لے کے چلنی ہے اور اس میں آگے پھر کافی ساری چیزیں۔ ایک تو یہ ہے کہ یا تو آپ اپنی پروڈکٹ کی مینوفیکچرنگ کریں اور آپ اس میں لے کے جائیں، نمبر 1 یہ بات ہوگی۔ نمبر 2 آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اس میں جو دوسرا کام ہے، اگر آپ خود نہیں کر سکتے تو آپ پھر کو اپنا وینڈر تلاش کریں، وینڈر ہنٹنگ کریں۔ اگر آپ پروڈکٹ کے اوپر کام کر سکتے ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے، پھر تو آپ نے مینوفیکچرنگ کرنی ہے نا۔ اور اگر آپ مینوفیکچرنگ نہیں کر سکتے، خود ایز اے مینوفیکچرر نہیں جا رہے، تو پھر آپ نے جو ہے وہ وینڈر کے اوپر جانا ہے۔ وینڈر کیا ہوتا ہے؟ مطلب کہ آپ نے ایک ایسی تھرڈ پارٹی تلاش کرنی ہے جو آپ کو پرووائڈ کرے، جو کہ ظاہر ہے کہ اب یہ بھی ایک کویسچن آئے گا، $1,000,000 کویسچن ہے کہ ایک بندہ جو وینڈر ہے وہ خود بھی دیکھ رہا ہے کہ یار یہ بندہ میرے سے لے کر آگے وہ جائے گا، تو آپ کو کیوں وہ کرے گا بھی؟
یہ بھی سوچنے والی بات ہے نا. تو اس وجہ سے یہ بھی ہے, اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اپنے بزنس کو ذرا ایکسپینڈ کرنا چاہتے ہیں اور اس میں لے کے جانا چاہتے ہیں. وہ لازمی سی بات ہے کہ اس میں آپ کو لے کے جائیں گے اور کریں گے. اچھا, اس میں ایک اور جو ہے اچھا پہلو وہ یہ ہے کہ آپ ورچوئل اسسٹنٹ کے طور پر بھی کام کر سکتے ہیں. پروڈکٹ کسی کی ہو, آپ اس میں اس کو لے کر چل سکتے ہیں. تو یہ اس میں 2-3 چیزیں ہیں جو آپ نے ذہن میں, یعنی کہ آپ کے 3 کیپیسٹیز ہیں جو آپ نے اس میں دیکھنی ہے. مطلب اس پہ کام کرنے کا بھی ایک طریقہ کار ہوگا نا. ایسے تو نہیں ہے کہ آپ ایک آئی ڈی بنا لیں گے اور پھر اس کے اوپر کام آئے گا تو پھر آپ سوچیں گے کہ اب مجھے یہ چیز مل گئی ہے تو مجھے یہ جو ہو گیا ہے. تو اس طرح سے نہیں ہے, بلکہ جو آپ فارم کھولتے ہیں نا, وہ انشاءاللہ آگے جا کر ہم ایک کسی دن اسکرین ریکارڈنگ کر کے آپ کو بتائیں گے کس طرح اس کی جو ہے نا وہ باقاعدہ آئی ڈی کیسے جنریٹ ہوتی ہے. تو وہ سارا کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے. پرابلم جو ہے وہ یہ ہے کہ اب آپ نے اس کو دیکھنا ہے کہ وینڈر, پروڈکٹ ہینڈلنگ اور ورچوئل اسسٹنٹ. اب آپ نے خود یہ فیصلہ کرنا ہے. یہ میں یا کوئی اور آدمی یا کوئی بھی تھرڈ پارٹی آپ کو بالکل بھی نہیں بتا سکتا کہ یہ کہاں پہ آپ سوٹ کرتے ہیں. یہ آپ خود پلان کریں گے, اور یہ باقاعدہ ہوم ورک کرنے والی بات ہے. یہ میں نے ذرا نوٹ کیا ہے, اور بہت سارے میرے اسٹوڈنٹس ہیں, فالوور بھی ہیں میرے بھی, اور بہت سارے اور لوگوں کے بھی ہیں. تو انہوں نے کی ہیں, اپنی اپنی کوششیں کی ہیں. میری بھی چھوٹی سی یہ کوشش ہے کہ ٹھیک ہے, اٹس اوکے, ایک بہت اچھی بات ہے کہ آ گیا ہے. اور پاکستان جو ہے وہ پہلے ہی تقریباً جو ہے نا وہ ہم تقریباً 6 سال اس معاملے میں پیچھے ہیں. تو میرا یہ گزارش ہے کہ اب تھوڑا دھیان سے اور تھوڑی ورکنگ کر کے آپ کام کریں. ایسا نہ ہو کہ پھر ایک دفعہ جیسے پہلے بہت سارے لوگوں کی نااہلی کی وجہ سے, یا بہت سارے لوگوں کی جو غفلت کی وجہ سے, یا بہت سارے لوگوں کی غلط اسٹریٹجی کی وجہ سے, جیسے دیکھیں نا ہم لوکل مارکیٹ میں پاکستان میں پہلا جو ہمارے کنٹری میں رول ہے وہ کیا ہے کہ واپس نہ آئے کوئی چیز. مطلب یہ ایک آسانی سے دکاندار کے لیے یہ بڑی ایک عجیب سی بات ہوتی ہے کہ دکاندار کو کوئی واپس کر دے چیز. تو اس میں ایسا نہیں ہے. اس میں آپ کو یہ بڑی حیرت ہوگی اس بات سن کے کہ آپ پروڈکٹ بھی واپس کریں گے, ایون کہ آپ کا نقصان بھی ہو جائے تو پھر بھی آپ کو اس میں کرنا ہے. اور پھر امیزون تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے, مطلب جو دراز کا جو ہے وہ سلسلہ یا جو دوسرے ہیں ان سے تھوڑا ڈیفرنٹ ہے. اب میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ لیٹس سپوز کہ دراز کیا کرتا ہے. دراز یہ کرتا ہے کہ آپ اپنی شاپ ایک رجسٹر کراتے ہیں نا, پروڈکٹ آپ بیچتے ہیں, تو وہ آپ کو آپ کے پاس پیکنگ مٹیریل دے دے گا, اور آپ وہاں سے خود ٹی سی ایس یا خود آپ جو ہے وہ پوسٹ کریں گے. مطلب وہ ڈائریکٹ کہیں ویئر ہاؤس پہ آپ نے جمع نہیں کرانی ہے اس کو, اور پھر آپ جو بھی بھیجیں گے وہی ایز اٹ از وہ آگے بھیج دی جائے گی. اب اس میں درمیان میں کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے, ٹھیک ہے. سینڈر سائڈ سے آپ جو بھی بھیجیں گے نا, مطلب آپ ایک سیلر ہیں اور آپ دراز کے سیلر ہیں, تو آپ جو بھی بھیجیں گے وہ ڈائریکٹ وہ اس کو پوسٹ ہو جائے گی, اور وہ بھی جو ٹی سی ایس ہے یا کوریئر ہے وہ اس کے تھرو اس کو پہنچا دے گا. اس کا کام تھوڑا ڈفرینٹ ہے. اس کا کام پہلا ڈفرینس یہ ہے کہ ان کا اپنا ایک ویئر ہاؤس ہے. پہلے جتنا بھی چیزیں آپ رجسٹر کراتے ہیں, وہ جتنی چیزیں ہوتی ہیں وہ پہلے وہاں پر جا کر چیک ہوتی ہیں. اچھا, پھر دوسری بات اس میں جو بڑی امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ اگر وہ پروڈکٹ واپس کرنا چاہتے ہیں تو یہ بھی ہے کہ اس میں وہ واپس بھی آپ کر سکتے ہیں, اور ایون کہ پیمنٹس کا بھی کوئی وہ طریقہ کار ہے ان کا. تو اس طرح سے مطلب اس میں تھوڑا سا ڈفرینٹ آپ کا سینیریو ہے, ڈفرینٹ مائنڈ سیٹ آپ نے جانا ہے. مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ایک سمجھیں کہ وہ گلی محلے کا ایک وہ یا ایک لوکل جو مارکیٹ ہے, یا آپ شالمی میں بیٹھے ہوئے ہیں, یا آپ کسی ایسے کام میں بیٹھے ہوئے ہیں, یا راولپنڈی کی بات کریں تو راجہ بازار میں بیٹھے ہوئے ہیں, اور اس میں لوگ جو ہیں وہ آتے ہیں اور وہ لے کر جاتے ہیں, اور پھر کوئی پتہ نہیں کہاں کب کیسے. ایسے نہیں ہیں. اور اس میں تھوڑا سا آپ کو اب دھیان کرنا پڑے گا, یعنی کہ اس میں ورکنگ کر کے اور پھر ان باتوں کے لیے آپ کو مینٹلی اپنے آپ کو پریپیئر بھی کرنا ہے. بہت سارے ایسے ظاہر ٹریننگ جو لوگ دے رہے ہیں, میں تو یہ بلکہ اپنے اسٹوڈنٹس کو یا اپنے جو حلقہ احباب ہے, جو لوگ اس میں انٹرسٹڈ ہیں اور جو لوگ کر رہے ہیں, ان کو یہ ہے کہ وہ انیشلی تھوڑی سی اگر ٹریننگ لے لیں تو وہ بہت بہتر ہے, کیونکہ ان کو تھوڑا آئیڈیا تو ہو نا. اور یہ کوئی وہ آن لائن ٹریڈنگ والا کام نہیں ہے, یہ بھی ذہن میں رکھیے گا. مطلب اس میں تھوڑی سی کنفیوژن یہ لوگ کرتے ہیں جی کہ وہ ایک ہے نا جو آن لائن آپ کرنسی کی ٹریڈنگ کرتے ہیں, یا فارن ایکسچینج یا فاریکس ٹائپ, کہ ادھر سے لی چیز ادھر دی اور گولڈ میں چلے گئے اور اس میں چلے گئے فلاں میں چلے گئے, اور کرنسی کے پیئرز ہوتے ہیں اور وہ سلسلہ, یا اسٹاک مارکیٹ ہے. تو وہ والا کام نہیں ہے.
دیکھیں وہ کام جو ہے وہ آپ کا ایک تو اس میں جو جیسے اسٹاک مارکیٹ ہے یا ٹریڈنگ ہے وہ ایک اچھا کام ہے نو ڈاؤٹ، لیکن وہ پیسیو انکم کے لیے ہے، اور وہ ایک سمجھ لیں کہ اس میں فکس انکم گروپ آتا ہے، جن لوگوں کا ایک سیلری کا مزاج ہے اور ایک فکس پے لے رہے ہیں اور اس میں جاتے ہیں، اور ان کا ہے کہ چلیں ٹھیک ہے ساتھ ساتھ ایک اسٹیبلش کریں گے اور ود دی پیس جب ٹائم ہو جائے. اسی طرح سے جو آن لائن ٹریڈنگ ہے وہ ٹوٹلی ڈفرینٹ چیز ہے، اس کے ساتھ بالکل کنفیوز نہیں کرنا آپ نے. اور تیسری جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو کام ہے یہ بالکل ریئل بزنس ہے، یعنی کہ یہ آپ نے اس کو وہ نہیں سمجھنا کہ ایک آن لائن ہے تو ٹھیک ہے اس میں چل جائے گا، تو ایسا نہیں ہے. نہیں، بالکل سمجھ لیں کہ یہ آن لائن فورم ہے لیکن ہے سیلنگ بائنگ اس کی، اور یہ سارا جو سلسلہ ہے یہ اس طرح سے آپ نے جو ہے نا وہ اس کے اندر لے کر جانا ہے. تو اس کے علاوہ جو ہے وہ ساتھ ساتھ ہم چیزیں جو ہیں وہ ڈسکس کریں گے. اس میں ایک اور جو بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ آپ نے ابھی سے جو ہے وہ اپنا پلان لے کے چلنا ہے. اگر آپ نے کوئی پروڈکٹ بھی اگر چوز کرنی ہے، دیکھیں آپ اگر ورچوئل اسسٹنٹ ہیں پھر تو ظاہر ہے کہ آپ کا اگلا پلان یہ ہوگا کہ آپ اپنے پروڈکٹ یا اپنے وینڈر کی طرف جائیں گے. لیکن اگر آپ سٹارٹ سے ہی پروڈکٹ پہ جاتے ہیں تو پھر تو بزنس کا بیسٹ پلان ہے آپ کے پاس، لیکن اس میں پھر یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ انویسٹمنٹ کیا ہوں گی، اس میں فیزیبلٹی کیا ہوگی، بزنس پلان کیا ہوگا. اور پھر میں آپ کو ایک اور جو بڑی امپورٹنٹ بات بتاؤں کہ اس کے لیے بھی بڑے پروفیشنل لوگ مارکیٹ میں موجود ہیں جو آپ کو فیزیبلٹی بنا کے دیتے ہیں، جو آپ کو اس بات کا بتاتے ہیں کہ آپ کے لیے وائبل کیا ہے، آپ کی کتنی انویسٹمنٹ ہے، اور وہ کہاں پہ آپ کس نیچر کا جو آپ کی ایکٹیویٹیز ہیں بزنس کی وہ کرتے ہیں. تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو اس میں سیکھنے سمجھنے والی ہیں، اور ان کو پھر اپلائی بھی کرنا ہے آپ نے، ٹھیک ہے نا. تو یہ آپ اس میں دیکھیں. پھر اگر وینڈر کا آپ کا کوئی ہے تو اس میں وہ پلان ہے کہ بھئی آپ آگے پروڈکٹ لائن کی طرف جائیں گے. تو یہ ہے اس میں. تو موٹی موٹی جو باتیں ہیں ان کو ہم ایک دفعہ پھر دیکھ لیتے ہیں کہ نمبر 1 آپ نے اپنا ہوم ورک کرنا. آئی ڈی بنا لینا کوئی بڑا کمال نہیں، ٹھیک ہے. اور اگر 2 مہینے لگتے ہیں آپ کو، 3 مہینے لگتے ہیں تو کوئی بڑی بات نہیں، لیکن کام آپ نے پراپر طریقے سے کرنا ہے. آپ نے یہ نہیں کرنا کہ اس کے اندر جو ہے وہ چیزیں بعد میں آپ سوچ رہے ہوں کہ جی میں نے یہ کر لیتا تو میں وہ کر لیتا. تو یہ اس چیز کی خام خواہ کی وہ جھنجھٹ میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے. بڑی تسلی سے آپ ٹائم لیں اور اس میں لے کر چلیں. تو ایک بھیڑ جال کی طرح اس میں ان ہوتے جانا اور پھر پتہ کچھ بھی نہیں ہے اور اس کے اندر پھر خام خواہ کا وہ ایک معاملہ نکال لینا. تو اس چیزوں کو جو ہے وہ آپ تھوڑا سا گریز کریں، ان چیزوں سے اوائڈ کریں. اور دوسرا اس میں جو مین چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ پہلے اپنا جو مین تھیم ہے وہ اپنا رکھیں ذہن میں کہ یہ کیا ہے. اس میں ریلیونٹ جو لوگ کام کر رہے ہیں ان سے ملیں، ٹریننگ سیشنز لیں. آپ جو ہیں وہ پہلے امیزون کا طریقہ کار دیکھیں، اس کے آرٹیکلز پڑھیں. ایک یعنی کہ ہوم ورک کریں. مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو ایک لنک آیا، آپ کو امیزون کا ایک دوست نے دیا اور آپ نے اس کے اوپر جا کر اپنی آئی ڈی بنا لی اور پھر مطلب ایسے میں نے دیکھے ہیں بہت سارے جو ہیں کہ امیزون پہ بہت پیسہ ہی پیسہ ہے اور یہ وہ سارا. نو ڈاؤٹ کہ پیسہ بہت ہے، نو ڈاؤٹ کہ بزنس بھی ہے، نو ڈاؤٹ کہ ایکٹیویٹیز ہیں، لیکن اس بندے کے لیے ہیں جو سمجھے گا اس بات. اس بندے کے لیے بالکل نہیں ہے جو بھیڑ چال میں آ کے اپنا نقصان کر بیٹھے گا اور پھر وہ پراپر نہیں کرے گا تو ایون کہ بلیک لسٹ نہ ہو جائے خدا نخواستہ. تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ ویلاگ آپ کو پسند آیا ہوگا. امید ہے انشاءاللہ اگلے ویلاگ تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.